أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم یہاں پر آزما لیے جائیں کہ کون ہم میں سے اس قابل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو سکے. اس کے لیے زندگی میں طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے کر آزماتا ہے، بعض دفعہ دے کر آزماتا ہے. جو دے کر آزمائی جائیں وہ آزمائشیں ہمیں زیادہ پسند ہوتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ان میں ہمارے لیے بڑی بھلائی ہے، لیکن اکثر ان میں کھو کے انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ آزمائش میں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کچھ لے کے آزماتا ہے تو وہ آزمائشیں انسان پر بہت بھاری گزرتی ہیں. وہ آزمائشیں بیماریوں کی صورت میں، نعمتوں کے چھن جانے کی صورت میں، ایسے حالات کی صورت میں جو کہ بہت سخت ہوتے ہیں. بعض دفعہ اولاد کے یا کسی پیارے کے جدائی کی صورت میں، بعض دفعہ انسان کے رزق میں تنگی کی صورت میں، ناکامی کی صورت میں. اس طرح کی کئی صورتحال انسان کے سامنے آتی ہیں. ایسے میں انسان جب اللہ تعالی پر بھروسہ نہیں رکھتا تو اس کو یہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا. وہ سارا وقت روتا دھوتا رہتا ہے، بستر پہ لگ جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالی نے آزمائشوں کے وقت میں، خاص طور پہ ایسی آزمائشیں جو بڑی مشکل حالات کی صورت میں آتی ہیں، ہمارے لیے حل بھی بتا دیے کہ ان میں کرنا کیا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد لو صبر سے اور نماز سے. یعنی نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا دکھڑا رکھ دے، سجدے میں جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے. سجدے میں جا کے انسان اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو نماز کی طرف دوڑتے تھے. نماز اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا نام ہے. اور انسان صبر کرے، یعنی برداشت کرے، چیخو پکار نہ کرے، شکایات نہ کرے، مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر راضی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی وجہ سے جانتے ہیں کیا ملتا ہے؟ آگے آیت میں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ آیت نمبر 153 ہے.
یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی جب ساتھ ہوتا ہے تو پھر کوئی چیز فکر والی نہیں رہتی، پھر کوئی دکھ نہیں رہتا، وہ دل کو باندھ دیتا ہے، وہ غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے، وہ بیماری کو صحت میں، بدحالی کو خوشحالی میں، حتیٰ کہ مردہ کو زندہ میں بدل سکتا ہے۔ اور دیکھ لیں آیت کے اگلی آیت ہی ہے 154 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم یہ نہ کہو کہ جو مر گئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردہ کو مردہ کہنے سے منع کر دیا، وہ زندہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ایسے باندھ دے گا کہ تمہیں تسلی ایسی دے دے گا کہ مردہ کے بارے میں بھی تمہارا دل اطمینان میں آ جائے گا۔ اور آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بار ضرور آزمائے گا۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ کا مطلب ہے 100% اللہ تعالیٰ تمہیں ٹیسٹ کرے گا۔ کن چیزوں سے؟ من الخوف، فرمایا خوف میں سے کچھ چیز سے، یعنی بہت زیادہ خوف نہیں، کچھ تھوڑے سے خوف کے ساتھ، تھوڑی سی بھوک کے ساتھ، تھوڑے سے نقصان کے ساتھ، مالوں کے، جانوں کے، ثمرات کے، یعنی مال کی کوئی نقصان ہو سکتا ہے، جاب جا سکتی ہے، کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور جانوں کا یعنی کوئی پیاروں کی موت ہو سکتی ہے، پیاروں کی طرف سے کوئی تکلیف آ سکتی ہے، ان پیاروں کی کوئی ایسی پریشانی دیکھنے کو مل سکتی ہے، ان سے آزمائے گا۔ اور ثمرات، بعض مفسرین کہتے ہیں برکت کا اٹھ جانا، تو ان میں سے کسی ایک چیز سے یا زائد سے اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے۔ آگے کیا فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشخبری دے دے لیکن صبر کرنے والوں، وہ جو اس لیے نہیں صبر کرتے کہ میں کیا کروں، اب کوئی چوائس ہی نہیں ہے تو صبر ہی کرنا تو، اور میرے پاس چارہ ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ کچھ بھی لے لے تو سب اس کا ہی ہے، اسی لیے اگلی آیت میں یہ کہ جن کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں آگے سے ہم اللہ ہی کے تو ہیں اور ہمیں اس کی طرف پلٹ جانا۔ یہ صبر کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کسی بات کو بھی ایسی جو ان کو بری لگتی ہے، جو ان کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی ایسا غم آتا ہے تو فوری طور پہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ نہیں کہ 2 ہفتے بعد، 2 دن بعد جب یاد آئے گا تو پھر کہا، اسی وقت کے جو ہی خبر ملی، جو ہی کوئی مسئلہ آیا، جو ہی کچھ پتا چلا، اسی وقت آگے سے انا للہ پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ میں اللہ ہی کی تو ہوں، میرا گھر بار، گاڑی، پیارے، مال، عزت، صحت سب تو اللہ کے ہیں۔ کیا واقعی ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے؟ چھوٹی سی مثال سے دیکھیں، اگر آپ کو روزانہ کوئی $1,00,000 دیتا ہے، روزانہ بلا ناغہ، اور آپ اس سے کروڑ پتی ہو گئے، آپ نے گھر گاڑی لے لی، بچوں کو اچھے اچھے اسکولوں میں داخل کر دیا، بہت اچھی آپ کی زندگی گزر رہی ہے، ایک دن وہ شخص جو آپ کو روزانہ $1,00,000 دیتا تھا وہ آپ کے گھر آتا ہے اور ایک چھوٹی سی چیز مثلا کوئی کتاب اٹھا لیتا ہے اور وہ لے لیتا ہے آپ سے یہ کتاب، تو آپ کیا یہ کہیں گے اس کو کہ نہیں آپ نہیں لے سکتے، یا یہ کہیں گے کہ ایک کیا 100 لیں، یہ سب آپ نے ہی تو دیا مجھے؟ تو ہمارے پاس جو بھی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ کچھ بھی ہم سے لیتا ہے، وہ مالی کوئی چیز ہو، کوئی جان کی چیز ہو، کوئی اور چیز ہو ایسی، چاہے وہ ہماری زیور ہے، کپڑا ہے، گھر ہے، جاب ہے، جو بھی کچھ چیزیں، بچے بھی ہیں، گھر والے ہیں، پیارے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے ہیں، یہ اس کی امانتیں ہیں۔ جو لوگ
اس آزمائش کے اوپر صبر کرتے ہیں اور یہ کلمات کہتے ہیں کہ ہم نے لوٹ جانا ہے اللہ کی طرف. یعنی انسان آزمائش کے وقت یہ سوچ لے کہ موت کے ساتھ ہی ساری آزمائش ختم ہو جانی ہے. جب میری کوئی چیز اللہ نے واپس لے لی تو مجھے بھی اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے. تو ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتا ہے، اپنے فرشتوں کے سامنے ان کی تعریفیں کرتا ہے، ان کے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے. یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. یہ فرمایا. اس آیت کے بعد ہی اگلی آیت صفا مروہ کے بارے میں، اور صفا مروہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا. صفا مروہ کس کی یاد دلاتے ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل اور بی بی ہاجرہ علیہم السلام. اس فیملی کی، ان کو ان سب چیزوں سے آزمایا اللہ تعالیٰ نے. خوف سے بھی، جب ابراہیم علیہ السلام بچے اور بیوی کو چھوڑ کے بیابان وادی میں جا رہے ہیں، ہر طرف خطرہ ہے، ایک عورت اور ایک بچہ اکیلے ہیں. خوف سے بھی آزمایا، بھوک سے بھی آزمایا. وہاں پہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھوڑی تھی، پانی تک کی بوند نہیں تھی. نقص من الاموال سے بھی آزمایا، مال تو تھا ہی نہیں، مال ہوتا بھی تو کچھ خریدنے کی جگہ ہی نہیں تھی. پھر اسی طرح جانوں سے بھی آزمایا، کوئی دور دور تک انسان نہیں تھا. ثمرات سے بھی کوئی پھل نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. ایسی صورت میں اس عورت نے کیا کہا تھا؟ اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے سہارے پہ؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں. فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا؟ تو سر ہلا دیا. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. سوچیں کتنا بڑا صبر اور کتنا بڑا بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ پر. آج اس مکہ کی وادی میں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی بھوک ہے، نہ کوئی مال کی کمی ہے، نہ جانوں کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے بھر دیا اس کو، مال سے بھی اور لوگوں سے بھی اور اموال سے بھی، اور خوف اور بھوک کو وہاں سے اٹھا لیا. تو ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی امتحان سے اگر گزر رہا ہے تو ضرور ذہن میں چند باتیں رکھیں جن سے کہ حوصلہ ملے گا. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی لیا ہے وہ اس سے بہت کم ہے جو اس نے دیا ہوا ہے. یعنی جتنا کچھ ملا ہوا اس کے مقابلے میں جو بھی کمی آئی ہے، مثلا ایک بچے کی زندگی میں کوئی پریشانی آئی ہے جو دیکھنی پڑ رہی ہے، تو دوسرا بچہ، یا دو بچوں کی زندگی میں آئی تو تیسرا بچہ ٹھیک ٹھاک ہے، یا بچوں کی زندگی میں مشکل آئی ہے تو شوہر کی طرف سے آسانیاں. تو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کہیں نہ کہیں کر دیتا ہے. ان مع العسر یسرا. بہت سے لوگ اس کا ترجمہ کرتے مشکل کے بعد آسانی، نہیں، اس میں مشکل کے ساتھ ہی آسانی. اگر کہیں پہ مشکل آ رہی ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہیں آسانی بھی رکھی ہوتی ہے، جس کے شاید ہمیں احساس ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ہم مشکل میں اتنے زیادہ غرق ہوتے ہیں، اتنے زیادہ اس کے پیچھے ہلکان ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ کوئی آسان اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. تیسری بات یہ ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے مقام کو جنت میں بلند کرنا چاہتا ہے مگر اس کا عمل اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اس درجے کو پا سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس آزمائش میں ڈال دیتا تاکہ وہ صبر کرے اور اس کے درجات بلند ہوتے جائیں، وہ اوپر تک پہنچ جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مثلا آپ کا درجہ جنت میں 90 پہ رکھا ہوا ہے، اور مثال کے طور پہ آپ ابھی 60 پہ ہیں اپنے عمل کے ساتھ، تو اب اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتا ہے کہ وہ 30 درجے بھی آپ پھلانگ کے اور اوپر ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی مہربانی ہوتی ہے، لیکن ہم چونکہ صرف دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سے وہ غیب کی دنیا آج اوجھل ہے نظر سے، تو ہم یہ جان ہی نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کتنی بڑی مصلحت ہے، کتنی بڑی حکمت ہے اور ہمارے لیے خیر ہے، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. وہ کبھی بھی ہم پر ظلم کر نہیں سکتا، اس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا، اور ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. وہ کیوں؟
ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز کرے گا جو ظلم کی ہو، وہ تو ظلم کرتا ہی نہیں کسی پہ بھی. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنی آزمائشیں آئیں شاید ہی کسی انسان کے پر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے بغیر باپ کے، باپ نہیں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے بچپن میں ماں کی ممتا کھو دی، پھر دادا کی شفقت سے محروم ہو گئے، پھر چچا کے سائے سے محروم ہوئے، پھر اپنی غم خوار بیوی کی جدائی دیکھی، پھر اپنی ساری اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا سوائے ایک بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنی فیملی سے آزمایا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے جھوٹے الزام لگائے گئے. کوئی جادوگر کہتا، کوئی کاہن کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی بالکل ہی دیوانہ مجنون کہتا. اتنی اذیت دی گئی، رشتے دار بھی دشمن بن گئے، حتیٰ کہ وہاں پہ رہنے تک نہیں دیا جدھر آنکھ کھولی تھی. اس حد تک ستایا گیا کہ وطن چھوڑنا پڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا، سب کچھ یہ وہ ہیں جو اس دنیا کے کامل ترین انسان اور اللہ تعالیٰ. تو آزمائش ایمان کے مطابق آپ نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جب اس کو کوئی بھی آزمائش آتی ہے یا تکلیف آتی ہے بیماری سے یا کسی اور وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے کہ درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اس طرح اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اتنی تیزی سے جھڑتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے کتنے پتے ہوتے ہیں خزاں میں درختوں کے نیچے، سب جھڑ چکے ہوتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ بیماری. اسی لیے ہمارے اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ اگر دنیا میں آزمائشیں نہ ہوتی تو ہم قیامت کے دن کنگال ہوتے، بینکرپٹ ہوتے، اور ہمارے پاس پھر کچھ بھی نہ ہوتا. اس لیے کہ اتنے گناہ ہمارے تو دھل ہی نہیں سکتے تھے اور درجے ایسے بلند ہو ہی نہیں سکتے تھے، تو ہم تو کنگال ہو کے پہنچتے اگر دنیا میں آزمائش نہ ہوتی. اور چونکہ اللہ تعالیٰ ایمان کے مطابق آزماتا ہے تو صحابہ کبھی پریشان ہو جاتے تھے اگر کوئی آزمائش نہیں آئی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئی آزمائش نہیں آئی. آزمائش مانگنی کبھی نہیں چاہیے، مگر آ جائے تو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان مرد یا عورت مسلسل آزمائشوں میں گھرا رہتا ہے، اپنی جان سے متعلق، مال سے متعلق، اولاد سے متعلق، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا. تو قیامت کے دن ایسے لوگ جو آزمائشوں میں رہے دنیا میں اور صبر کرتے رہے، اس دن ان کے اتنے بڑے بڑے انعامات ہوں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں اچھے بھلے رہتے رہے وہ خواہش کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور آج ہمیں بھی یہ اجر ملتے ہیں جو ان لوگوں کو ملے. مثال کے طور پہ کوئی دنیا میں بیمار رہتا تھا، بڑی تکلیف اس نے کاٹی، تو جو اس دن صحت والا دیکھے گا نا کہ اس بیمار کو کتنی زیادہ اجر مل رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے ثواب اور کتنے انعامات مل رہے ہیں، تو وہ صحت والا جو ہمیشہ صحت کے ساتھ رہا، اس نے تو کوئی بیماری دیکھی نہیں، وہ کہے گا کاش مجھے بھی اتنی زیادہ بیماری لگ جاتی، میری تو کھال کینچیوں سے کاٹ دی جاتی. جس کو اولاد میں آزمایا گیا وہ اولاد کی وجہ سے اتنی پریشانی میں رہا، یا شوہر کی طرف سے اتنی پریشانی میں رہا، دوسری کوئی اور عورت ہے اس کو نہ اولاد کی پریشانی آئی نہ شوہر کی طرف سے پریشانی آئی. آج دنیا میں تو لوگ دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں دیکھو وہ کتنے اچھے بھلے رہ گئے اور ہم ہیں مصیبت کے اندر، اور دیکھو دنیا کو وہ کتنے مزے میں رہ رہے ہیں اور ساری مشکلیں ہمارے لیے. یہ کہنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس دن وہ لوگ تمنا کریں گے کاش جتنی ان کو مصیبت آئی اس سے کہیں زیادہ ہمیں آ جاتی تاکہ ہم یہ اجر پا لیتے جو ان کو ملے نا. تو یہ صبر کے ساتھ ملتے ہیں، صبر کرنا ضروری ہے. اور جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس وقت خود سے 2 سوال ضرور پوچھ لیا کریں. کیا اللہ تعالیٰ کو میری اس مصیبت کا پتہ ہے کہ میں اس سے گزر رہی ہوں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو مطمئن ہو جائیں، تسلی کر لیں. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، وہ تو جانتا ہے نا، تو میرا رب جانتا ہے، تو بس پھر کوئی پرواہ نہیں، جیسے کہ بی بی ہاجرہ نے فرمایا تھا. پھر دوسری بات
کیا اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر سکتا ہے؟ اس غم کو میرے سے ہٹا سکتا ہے؟ کیا مجھے نجات دے سکتا ہے اس دکھ سے؟ کیا ہے اس کا جواب؟ جی ہاں. تو پھر پرواہ کس بات کی؟ پھر ہاتھ اٹھائیں کہ وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. دعا ہمارے پاس ہتھیار ہے. ہتھیار سے لڑا جاتا ہے نا، تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس کی دعا جو ہے وہ تقدیر سے بھی لڑ جاتی ہے. اگر دعا مضبوط طاقتور ہوگی تو تقدیر بھی بدل سکتی ہے. دیکھیں تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فیصلے کو بدل دے. وہ کوئی مجبور تھوڑی ہے، وہ قادر ہے اپنے فیصلوں کو بدلنے پہ بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت میں کیا مانگتے تھے؟ وقنی شر ما قضیت، اللہ مجھے اس برائی سے بچا لے جس کا تو نے فیصلہ کیا، جو تو نے میری تقدیر میں لکھ دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء، اے اللہ برے فیصلے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے تقدیر کو بھی بدلا جا سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا بدل سکتی ہے. تو اتنی دعائیں مانگے کہ واقعی اگر کوئی چیز تقدیر میں بھی لکھی ہے تو وہ بھی بدل جائے. اور ایسے یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا، اور وہ سب چیزیں دے سکتا ہے، اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ مجھے بھی عطا کر سکتا ہے اور ساری مخلوق کو بھی عطا کر کے تب بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. تو آج کی بھی دعا بہت پیاری دعا ہے، اور اسی سے متعلق ہے کہ ہم اپنے لیے ایمان ایسا مانگیں جو اپنی جگہ سے نہ ہلنے والا ہو. کیونکہ بعض دفعہ آزمائشوں میں انسان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. تو ہم دعا مانگے اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، ایمان اللہ ایسا دے جو نہ ہٹے اپنی جگہ سے، لا یرتد، ونعیما لا ینفد، اور ایسی نعمت جو ہمیشہ رہنے والی ہو، ختم نہ ہو. اور آخری بات ایسی ہے کہ جو آپ سنیں گے تو آپ کے منہ سے بے اختیار آمین نکلے گا. وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، اے اللہ جنت خلد میں، ہمیشگی کی جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما، ان کا ساتھ نصیب فرما. تو بہت پیاری دعا ہے. ایسا ایمان جو ہلے نہ، کوئی مشکل آئے، طوفان آئے، آندھی آئے، میرا ایمان نہ ہلے. یا اللہ ایمان کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے. کوئی اور مصیبت اتنی بڑی نہیں ہے جیسی ایمان کی. اگر ایمان چلا گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا. دوسرا کیا سوال کیا کہ ایسی نعمتیں جو ہمیشہ رہنے والی، کہ نعمتوں کا بھی زوال نہ آ جائے، نعمتیں بھی ختم نہ ہو جائیں، نعمتیں بھی مجھ سے چھن نہ جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت، آپ کا ساتھ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا تو اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سے. اور جانتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں اذان اور اقامت کے درمیان. تو جب بھی آپ مسجد میں جائیں اور آپ اذان سنیں تو اذان کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں. اس کے بعد آپ لوگوں کو دعا آتی ہوگی اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ والی دعا پڑھیں. تیسری چیز آپ یہ کریں کہ آپ یہ الفاظ کہیں وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. چوتھی چیز
آپ یہ کہیں رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. یہ پڑھ کے اس کے بعد پھر دعائیں مانگے، اور جب تک اقامہ نہیں دیا جاتا اس وقت تک دعائیں مانگتے جائیں. آج کل یقیناً آپ لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہوں گے، مسجد میں جاتے ہوں گے، اس کو بھی ایک ایکٹیویٹی بنائیں. خواتین ویسے تو گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں اور قرآن کریم کو پکڑ کے اس سے دیکھ کے پڑھ سکتی ہیں اگر آپ حافظہ نہیں بھی ہیں. لیکن بعض دفعہ لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، تھکان ہو جاتی ہے، گھر میں اکیلے پڑھنے لگتے ہیں تو سستی چھا جاتی ہے، یا بعض دفعہ لوگوں کو صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا، تلاوت صحیح نہیں کرنی آتی. تو پھر بہتر یہی ہے کہ پھر ایک فیملی ایکٹیویٹیز کو بنائیں کہ سب بچے، شوہر، بیوی، سب لوگ مسجد کی طرف رواں ہوں. عشاء کی اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف سارے تیاری کر کے نکلیں، اور وہاں پہ کوشش کریں کہ اذان آپ سنیں. جو لوگ ان ملکوں میں ہیں جہاں پہ ان کو اذان کی آواز آتی ہے تو وہ تو ہمیشہ ہی اذان کے بعد یہ سب سنتیں پوری کر سکتے ہیں. جہاں پہ نہیں آتی تو وہاں پہ مسجد میں جائیں گے تو اذان ہوگی، جب بھی اذان سنیں اس کے بعد یہ سنتیں بھی پوری کریں. اور آپ کو پتہ ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اس دن جب کوئی یہ سنتیں پوری کرے گا. تو یہ سنتیں پوری کر کے پھر دعائیں مانگے. دیکھیں بہت سارے اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا ہم ان اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں. تو آپ ضرور کوشش کیجئے کہ ان اوقات سے فائدہ اٹھائیں جو قبولیت کے اوقات ہیں، ان کو تلاش کرا کریں، مس نہ کریں ان کو. اب جو ذکر ہے وہ یہ کہ آج سے میں آپ کو یہ ایک ہی ذکر ہے جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، میں ہر روز ایک فضیلت آپ کو بتاؤں گی، حتیٰ کہ آپ کو یہ ذکر محبوب ہو جائے گا. آپ کو یہ ذکر اتنا پیارا لگے گا کہ آپ کوشش کریں گی کہ یہ ذکر آپ کی زبان پر ہمیشہ جاری رہے، کیونکہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں. تو ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تعالی کے نزدیک جو سب سے محبوب کلمات ہیں وہ یہی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھیں جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے وہی آپ کو بھی پسند آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات سب سے زیادہ محبوب ہیں تو ہمیں بھی محبوب ہونے چاہیے. ان میں سبحان اللہ بھی آ گیا، الحمدللہ بھی آ گیا، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا. سب سے بہترین دعا الحمدللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی آ گئی، تکبیر بھی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لہٰذا ہم بھی اٹھتے بیٹھتے چاہے ہم پاک ہیں یا نا پاک ہیں، وضو ہے یا نہیں ہے، دن ہے یا رات ہے، کوئی زوال کا ٹائم نہیں ہے اس کے لیے. جس وقت میں بھی آپ کو یاد آ جائے یہ کلمات آپ کہتے جائیں. ان کو باندھ لیں کہ میں نے اتنی دفعہ دن میں ضرور کہنا ہے. اور ان کلمات کو جب آپ کہیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب کلمات کہہ رہے ہوں گے. اور سوچیں کہ ان کلمات کی جو فضیلتیں ہیں وہ سب آپ کو حاصل ہو جائیں گی. انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاتی رہوں گی کہ کیا اور فضیلتیں ہیں ان کلمات کی. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طور پہ ذکر کرنے کی توفیق دے اور اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة